بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں نے گھر کے سارے صحن میں پھول ہی پھول بکھیر دیے تھے اور چاروں اطراف گھوم پھر رہی تھی کیونکہ میں آج گھر پر اکیلی تھی اور بے انتہا خوش تھی۔ میں نے امی کو خالہ سکینہ کی طرف بھیج دیا تھا تاکہ یہاں پر میں اپنی سہیلیاں بلا کر اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ سکوں۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ ہم تیری کوئی سالگرہ نہیں منانے والے اور اپنی یہ بچکانہ حرکتیں بند کرو، کیونکہ ابا کو یہ سب سخت ناپسند تھا۔ ابا ایک مہذب انسان تھے اور 5 وقت نماز ادا کرتے تھے۔ ابا کی اپنی مسجد تھی جو گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر بنی ہوئی تھی۔ اکثر لوگ ابا سے دم وغیرہ بھی کروایا کرتے تھے۔ میں نے سارے گھر میں غبارے لگائے تھے، چاروں طرف پھول ہی پھول بکھیر دیے تھے۔ کیک میں نے پہلے ہی ڈبو سے منگوا کر رکھا تھا۔ ڈبو میرا چھوٹا بھائی تھا اور میری ہر شرارت میں میرا ساتھ دیا کرتا تھا۔ اب بس مجھے اپنی سہیلیوں کے آنے کا انتظار تھا کہ وہ کب آئیں اور میں ان کے ساتھ مل کر اپنی سالگرہ کا کیک کاٹ سکوں۔ نماز کا ٹائم تھا اور ابا بھی عصر کی نماز پڑھانے مسجد جا چکے تھے۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں سمجھی کہ شاید میری سہیلیاں آئی ہیں، مگر سامنے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نام شزا ہے۔ قدرت کی طرف سے مجھے بہت زیادہ حسین بنایا گیا ہے۔ میری دودھ جیسی سفید رنگت ہے اور ہری آنکھیں میرے لیے قدرت کا تحفہ ہے جو مجھے سب سے منفرد اور حسین دکھاتی ہیں۔ خاندان میں پہلے تو کبھی بھی کسی کی ہری آنکھیں نہ تھیں۔ میری امی بتایا کرتی تھیں کہ میری دادی کی آنکھیں دوسرے رنگ کی تھیں، وہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتی تھیں، مگر ان کی آنکھیں بھی اس طرح گہری سبز نہ تھیں جیسی میری تھیں۔ جو بھی مجھے دیکھتا تو ماشاء اللہ کہے بغیر نہ رہ سکتا۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور اب گھر میں ہی بیٹھی تھی، مگر مجھ میں ابھی تک بچپنا کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ میں اکثر شرارتوں سے اپنے امی ابا کا دل بہلا لیا کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا جس کا نام سلیم تھا، مگر پیار سے ہم سب اس کو ڈبو بلایا کرتے تھے۔ وہ بھی کچھ کم شرارتی نہ تھا۔ وہ 5ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، جبکہ میں اب گھر میں فارغ بیٹھی تھی۔ گاؤں میں ہی میری 2-4 سہیلیاں تھیں جن سے میں ہنس بول لیا کرتی تھی، مگر اماں کو میرا زیادہ ہنسنا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر مجھے سہیلیوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے سے بھی منع کیا کرتی تھیں، مگر میں بھی نظریں بچا کر جب اماں کو سوتا ہوا دیکھتی تو سہیلیوں کے ساتھ گاؤں کے کھیتوں میں چلی جایا کرتی اور گنے توڑ کر ان کا رس پیا کرتی، کیونکہ گاؤں میں ٹہلنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہم اکثر کھیتوں میں چھپن چھپائی کھیلا کرتے تھے، مگر اب میں بڑی ہو چکی تھی۔ جو میری ہم عمر کلاس فیلو تھیں وہ تو اب گھر سے باہر نکلتی ہی نہ تھی، مگر پھر میں نے خود سے کم عمر لڑکیاں گاؤں میں ہی دوست بنا لیں جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ ابا کیونکہ ایک مولوی تھے، لوگ ان کو اکثر میری شکایت لگایا کرتے تھے، مگر پھر میں بھی ان لوگوں کو آنکھیں دکھا دیا کرتی تھی کہ اگر کسی نے بھی میری شکایت ابا سے کی تو میں اس کا بہت برا حشر کروں گی۔ بہت سے لوگ تو مجھ سے ڈر جاتے تھے، مگر بہت سے لوگ ابا کے جاننے والے تھے جو ابا کو میرا بتا دیا کرتے تھے۔ ابا تو مجھے کچھ نہ کہتے، مگر اماں سے ہمیشہ میری شکایت کرتے کہ بیٹی ذات ہے، ہاتھ ہلکا مت رکھو، کل کو پرائے گھر جائے گی تو باتیں سننے کو ملیں گی۔ ایک دن میں یوں ہی کھیتوں میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ عصر کا وقت اب گزرنے والا تھا جب میں کھیتوں کے بیچوں بیچ چھپی ہوئی تھی اور اسی انتظار میں تھی کہ میری سہیلیاں مجھے ڈھونڈتی ہوئی ابھی آ جائیں گی۔ مجھے چھپے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر میری سہیلیوں نے مجھے ابھی تک تلاش نہیں کیا تھا۔ میں گھٹنوں میں سر دبائے دب کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو آسمان پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، دور دور تک نظریں دوڑائیں، مگر کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ اب اندھیرا اس قدر پھیلنے کو تھا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اماں سے رضیہ کے گھر کا کہہ کر آئی تھی کہ میں کچھ ہی دیر تک واپس آتی ہوں۔ رضیہ 2 گلی چھوڑ کر ہی رہتی تھی، مگر اب میں بہت دور نکل آئی تھی اور میری شرارت نے مجھے بہت بری طرح پھنسا دیا تھا۔ میں کھیتوں سے بہت مشکل سے نکلی تھی، مجھے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سمت جاؤں۔ پھر چلتے چلتے مجھے ایک کچی سڑک نظر آئی۔ اندھیرا اب کافی گہرا ہو چکا تھا۔ دور سے مجھے ایک ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی۔ گاؤں کے سبھی لوگ ابا کو جانتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی بھی راستے میں مجھے مل گیا تو میں اسے کہوں گی کہ مجھے گھر تک چھوڑ آئے۔ یوں میں آہستہ آہستہ اس دیے کی روشنی کی سمت بڑھنے لگی جو کافی دور سے نظر آ رہا تھا۔ چلتے چلتے میں اب مزید آگے نکل آئی تھی۔
یہ بہت ویران اور سنسان علاقہ تھا۔ ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی جس میں ایک دیا روشن تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک لڑکا مصلے پر بیٹھا نماز ادا کر رہا تھا۔ جب میں اس سے مخاطب ہوئی کہ میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں، کیا آپ میری تھوڑی مدد کر سکتے ہیں؟ اس نے پہلے تو میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے 2-3 بار مخاطب کیا تو اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرما بھرا ہوا تھا۔ وہ سیاہ آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ میں نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی، اور جب پلٹ کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے کی روشنی اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ لمبے چوڑے وجود کا یہ لڑکا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں حمید احمد کی بیٹی ہوں جو گاؤں کے مولوی ہیں۔ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، کیا آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں گے؟ تو وہ دعا مانگ کر اٹھ کھڑا ہوا، مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں کانپنے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ میں بیٹھ نہیں سکتی، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ پانی پئیں، آپ کافی دور سے آئی ہیں، کیونکہ میری یہ جھونپڑی کھیتوں سے دور اور ساری آبادی سے دور ہے، آپ کو یہاں آتے ہوئے پیاس لگی ہوگی۔ پیاس تو مجھے واقعی لگی تھی، اب تو میرے گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ پھر اس نے ساتھ ہی پڑے مٹکے سے ایک گلاس پانی کا بھر کے دیا۔ میں نے فوراً سے وہ پانی پی لیا، اور وہ پانی کا ذائقہ مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ وہ پانی عجیب ذائقے کا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے چلنے کا کہا۔ اس نے ایک کالے رنگ کی چادر اپنے شانوں پر اوڑھی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اب وہ لالٹین پکڑے آگے آگے چل رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ بہت زیادہ چلتے چلتے وہ آخر کار مجھے سیدھی سڑک پر لے ہی آیا تھا جو گاؤں کے اندر جاتی تھی۔ ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی پڑ رہی تھی تو میں ٹھنڈ کی وجہ سے کانپنے لگی۔ اس نے اپنی وہ کالی چادر اتار کر مجھے اوڑھا دی۔ اس کی چادر میں ایک عجیب سی خوشبو تھی جو مجھے مسرور کر رہی تھی۔ اس سے چادر کی گرمائش میں بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا گھر آ گیا اور میں نے گھر میں اندر داخل ہوتے ہوئے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے پیچھے اب کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک لالٹین تھی، اندھیرا ہوتا بھی تو یقیناً وہ مجھے ضرور نظر آتا، مگر اب میری آنکھوں کے سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ خوف سے میرا چہرہ سرد پڑنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور گھر میں داخل ہوئی۔ برآمدے میں ابا ادھر سے ادھر پریشانی کے مارے ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پگڑی بھی اتار کر نیچے رکھ دی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا مجھ پر چنگاڑتے ہوئے ہاتھ اٹھانے لگے، کہنے لگے کہ تمہیں ذرا بھی اپنے باپ کی عزت کا خیال نہ آیا؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہم نے تو سمجھا تھا کہ آج تم ہمارے لیے مر چکی ہو، مگر تم تو پھر سے واپس آ گئی ہو ہمیں دوبارہ سے مارنے کے لیے۔ اماں سر باندھے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ میں کھیتوں میں کھیلنے گئی تھی، مجھے وقت کا پتہ ہی نہ چلا کب چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا اور میں بہت دور نکل گئی تھی۔ اماں خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اماں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگی کہ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ تم راتوں رات واپس آ گئی، اگر تم کل دن کی روشنی میں گھر آتی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتے۔ تیرے ابا نے بھی تیرا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا کہ ان کی بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ اب تم کبھی واپس نہیں آؤ گی۔ میں جلدی سے اندر کمرے میں بھاگی اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ابا کی غصے سے بھری آواز مجھے بہت غم میں مبتلا کر گئی تھی۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، بھوک سے بھی میرا برا حال تھا۔ اماں نے مجھ سے کھانے تک کا نہیں پوچھا تھا۔ پھر اس عجیب سی خوشبو کو محسوس کرنے سے میں نے ادھر ادھر دیکھا تو یہ شال ابھی تک میرے کاندھوں پر موجود تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اماں نے اس بات کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس شال کو اتارا اور تہہ لگا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تاکہ اماں کی اس پر نظر نہ پڑے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ جوان جب بھی مجھے کہیں نظر آئے گا تو میں یہ شال اسے واپس کر دوں گی۔ ایک تو پہلے ہی اس کی مجھ پر اتنی بڑی مہربانی تھی کہ اس نے اتنے گہرے اندھیرے میں مجھے میرے گھر تک پہنچایا تھا، اور وہ بھی صحیح سلامت۔ جب اماں ابا سو چکے تو میں اٹھ کر کچن میں کھانا تلاش کرنے لگی۔ سامنے ہی دیگچی رکھی تھی۔ میں نے دیگچی سے پلاؤ نکالا اور جی بھر کے کھانا کھایا۔ ابھی میں اندر جا ہی رہی تھی کہ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے چونک کر فوراً پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ اس نوجوان کی خوشبو سارے گھر میں مہک رہی تھی جو مجھے اس وقت اس کی شال سے آئی تھی۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہی نوجوان میرے پیچھے کھڑا ہے، کیونکہ اس کی مہک میں اچھی طرح سے پہچان گئی تھی، مگر اب میرے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے اپنا سر جھٹک کر اندر جانا ہی مناسب سمجھا تھا، کیونکہ اب اگر اماں مجھے رات کے اس وقت باہر دیکھ لیتی تو یقیناً مجھے جان سے مار دیتی۔ پھر میں جا کر اپنے بستر پر آرام کی نیندیں سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی، جب اماں سارے گھر کی صاف صفائی کر چکی تھی۔ ویسے تو میں صبح ناشتہ کرنے کے بعد پھر سے گاؤں گھومنے نکل پڑتی تھی، مگر آج مجھے اس بات کے کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اماں مجھ پر غصے والی نظریں گاڑے ہوئے تھی اور میرا گھر سے باہر نکلنا تقریباً ناممکن تھا۔ تبھی بوریت محسوس کرتے ہوئے میں نے چھت پر جانا ہی صحیح سمجھا۔ چھت پر جا کر میں منڈیر پر کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جبھی میری نظر اپنی گلی میں پڑی، ہمارے گھر کے باہر ہی وہ نوجوان ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو یقیناً وہی نوجوان تھا جو رات مجھے گھر چھوڑ کر گیا تھا۔ اب مجھے اس پر بہت غصہ آنے لگا۔ کہاں میں اس کو ایک مہربان شخص سمجھ رہی تھی، مگر اس نے تو اس بات کو غلط ہی رنگ دے دیا تھا۔ اب شاید وہ میرے نکلنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں فوراً سے نیچے اتر آئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ اماں کو کسی کام میں مصروف پا کر میں اچھی خاصی اس کی بے عزتی کر کے آؤں کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ آخر میں نے اس سے مدد کیا مانگ لی، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ مگر میں نے جیسے ہی غصے سے دروازہ کھولا تو گلی میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ ابھی 1 منٹ پہلے ہی تو میں نے اسے یہاں ٹہلتے دیکھا تھا، مگر اب اس کا نام و نشان بھی یہاں پر نہ تھا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب جب میں نے تکیہ اٹھا کر اس کی شال دیکھنی چاہی تو وہ شال وہاں پر موجود نہ تھی۔ اب میں اماں سے پوچھنے ہی والی تھی، تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب میں نے چھت پر اس نوجوان کو دیکھا تھا تو وہی شال اس کے کاندھوں پر موجود تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے پاس 2 ایک جیسی شالیں ہوں؟ پھر یہ بھی تو ممکن نہیں تھا کہ اماں وہ شال اٹھا کر اسے دے دیتی، کیونکہ اماں تو اسے جانتی تک نہ تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ آخر یہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میں ادھر ادھر ٹہل ہی رہی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ یقیناً یہ وہی لڑکا ہوگا اور اپنی شال واپس لینے آیا ہوگا۔ میں نے فوراً جا کے گھر کا دروازہ کھولا تو دروازے پر ابا موجود تھے، مگر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب ابا کے پیچھے میں نے اسی نوجوان کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اب میں کوئی بھی لفظ بولنے سے قاصر تھی، کیونکہ میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ابا اس کو گھر تک لے آئے تھے؟ پھر ابا مجھے غصے سے گھورنے لگے، کہنے لگے کہ تم نے کیوں دروازہ کھولا ہے؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں ہڑبڑا گئی، فوراً سے پلٹی تو ابا کہنے لگے جلدی باورچی خانے میں جاؤ اور جو کھانا آج میں نے مسجد کے بچوں کے لیے بنوایا تھا جلدی سے پیک کرو، مجھے مسجد بھیجنا ہے۔ وہ لڑکا چور نظروں سے ابا کے پیچھے کھڑا ہو کر مجھے گھورے جا رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا، اس کی کالی آنکھیں مجھے بہت متاثر کر رہی تھیں۔ پھر میں جلدی سے باورچی خانے چلی گئی اور کھانا انڈیل کر ہاٹ پاٹوں میں بند کرنے لگی۔ تبھی ابا نے اس نوجوان کو وہ سارا کھانا تھمایا اور کہا کہ جلدی یہ مسجد میں پہنچا دو، سارے بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر میں انجان بنتے ہوئے ابا سے کہنے لگی کہ ابا یہ لڑکا کون ہے؟ تو ابا کہنے لگے کہ اس کو میں نے اپنے ساتھ مسجد کے کاموں کے لیے رکھ لیا ہے، یہ مسجد کی صاف صفائی کیا کرے گا اور ساتھ ہی مجھ سے دین کی تعلیم بھی حاصل کیا کرے گا، مگر آئندہ سے خیال رکھنا، دروازہ کھولنے تم مت آنا۔ اماں بھی نماز پڑھ کے سوئی تھیں، اسی لیے میں انہیں جگانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ابا سے معذرت کی۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آئندہ گھر سے باہر مت نکلنا۔ میں ابا کی بات سمجھ چکی تھی۔ میں نے خوشی سے ابا کو گلے لگا لیا، کیونکہ ابا اب مجھ سے ناراض نہیں تھے اور رات والے واقعے کا بھی اب میرے ساتھ ذکر نہیں کر رہے تھے۔ پھر میں نے جلدی جلدی ابا کو کھانا دیا۔ ابا کھانا کھانے میں مصروف تھے، میں اچانک سے اسی لڑکے کے خیالوں میں کھو گئی۔ تبھی ابا کی آواز پر میں نے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جلدی برتن اٹھاؤ۔ اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد میں بہت خاموش سی ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس نے مجھ پر کیسا سحر طاری کر دیا تھا کہ کل تک جو میں اتنی شرارتی بنی پھرتی تھی اب بالکل خاموش سی رہنے لگی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ابا بھی گہری نیند سو چکے تھے۔ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ میں پھر سے چھت پر جانے لگی کہ کچھ دیر دھوپ میں بیٹھ سکوں۔
تبھی میری نظر تار پر لگی شال پر پڑی۔ میں نے فوراً جا کر اسے چھوا تو یہ تو وہی شال تھی جو رات میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھی تھی۔ شاید اماں نے اسے دھو دیا تھا۔ میں جب اس شال کے قریب گئی تو مجھے اس میں سے وہی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس شال کو سونگھ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کیسی کشش تھی جو مجھے اتنا متاثر کر رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو فوراً سے وہاں سے اتار کر تہہ لگائی۔ تبھی مجھے اپنے قدموں کے پیچھے ایک جانب چاپ سنائی دی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو اماں کہنے لگی کہ یہ شال تیرے ابا لائے تھے کیا؟ میرا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ میں اماں کو کیا بتاتی کہ کل رات کو مجھے ایک لڑکا چھوڑ کر گیا تھا جو ابھی ابا کے ساتھ بھی آیا تھا۔ اماں یقیناً مجھ پر شک کرتی، اسی لیے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ شال لے کر نیچے کی طرف دوڑ لگائی۔ نیچے آ کر میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ میرے دل میں یہی ڈر تھا کہ اگر اماں نے ابا سے اس شال کے متعلق کچھ بھی پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی۔ ابا کو اگر غلطی سے بھی بھنک پڑ گئی کہ یہ شال مجھے کسی لڑکے نے دی تھی تو وہ مجھے جان سے مار دینے میں ایک لمحہ بھی نہ لگاتے، کیونکہ سارا گاؤں ان کی عزت کرتا تھا۔ ہر مسئلے کے حل کے لیے لوگ ان پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کر کے آتے تھے، کیونکہ میرے ابا نے دینی تعلیمات حاصل کی ہوئی تھیں۔ شال کو اپنے کمرے کی الماری میں بہت چھپا کر ایک کونے میں رکھ دیا تھا تاکہ اماں کی اس پر دوبارہ نظر ہی نہ پڑے۔ اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے میں نے کمرے سے باہر کا رخ کیا۔ ابا تو مسجد میں بچوں کو اس وقت سبق پڑھاتے تھے، جبکہ اماں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ میں ایسے ہی فارغ چارپائی پر بیٹھی انگلی سے مختلف لکیریں پھیر رہی تھی۔ ارے لڑکی، تو کیا ایسے ہی بس ہر وقت بیٹھی رہتی ہے؟ چل اٹھ ذرا، میری کاموں میں مدد کر۔ تیری عمر کی لڑکیوں نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہوتا ہے اور ایک تو ہے جو ہر وقت گھر سے باہر شرارتوں میں مگن رہتی ہے۔ میں نے امی کے کہنے پر اٹھ کر پمپ کی طرف رخ کیا تاکہ زمین پر پوچھا لگا سکوں، مگر حیرت انگیز طور پر پمپ میں پانی ہی نہیں آ رہا تھا۔ امی، اس پمپ میں سے پانی کیوں نہیں نکل رہا؟ یہ آج گاؤں والوں نے بند کیا تھا کیونکہ ٹیوب ویل میں صفائی کا کام چل رہا تھا۔ مجھے اب مجبوراً کھیتوں کے قریب کنویں سے جا کر پانی لانا تھا، کیونکہ امی تو اتنی دور پانی لینے گھر سے نہیں جا سکتی تھیں، ان کو اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے تھے۔ میں نے بالٹی لی اور گھر سے نکل گئی۔ یہ راستہ کافی سنسان تھا۔ میری جلدی سے کوشش تھی کہ بس پانی بھر کر تیزی سے واپس آ جاؤں، کیونکہ اگر ابا کو پتہ چل گیا کہ میں اکیلی اتنی سنسان جگہ پر گئی ہوں تو انہوں نے مجھ پر بہت غصہ کرنا تھا۔ وہاں پر اکثر گاؤں کے اوباش لڑکے اکٹھے بیٹھے نشہ کرتے میں نے دیکھے تھے، مگر کبھی اماں کو نہ بتایا کیونکہ پھر وہ میرا سہیلیوں سے ملنا بند کر دیتی۔ میں اس تیز دھوپ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی جا رہی تھی، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ راستہ اتنا لمبا تھا کہ مجھے کنویں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ ایک دم سے مجھے وہی مخصوص خوشبو سنگھائی دی جو کہ اس خوبرو نوجوان کی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ اس ویران راستے پر اچانک سے وہ خوشبو کیسے آ گئی۔ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب یہ خوشبو جانے کیسے ہر جانب پھیل گئی۔ ایک دم سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے موسم ایک دم سے تبدیل ہوا ہو۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور آسمان کی جانب دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ اچانک سے اتنے کالے گہرے بادل کیسے آسمان پر چھا گئے تھے۔ ابھی 1 منٹ پہلے سورج تھا اور اب یہ ٹھنڈک۔ اس کے احساس سے میرے پسینے خود بخود غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ مجھے بہت پراسرار لگا۔ میں نے بادل گرجتے دیکھ کر اپنی رفتار تیز کی، کیونکہ اگر تیز بارش شروع ہو گئی تو میرا واپس جانا بہت مشکل ہو جاتا۔ میں اب اس سوچ کے آتے ہی کانپنے لگی کہ اگر ابا گھر آ گئے اور مجھے گھر میں نہ پایا تو وہ جانے کیسا سلوک کریں گے میرے ساتھ۔ مجھے کوئی اور انسان اس سنسان جگہ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار کچھ دیر مزید چلنے کے بعد کنویں کو دیکھتے میں نے شکر کا سانس لیا اور بالٹی میں پانی بھرنے کے بعد مڑنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے دیکھا تو تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ اب کیا بنے گا۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ اتنی تیز بارش میں گھر تک کیسے پہنچوں گی، کیونکہ بجلی بھی زوردار انداز میں گرجنا شروع ہو گئی تھی۔ میں ایک طرف کسی عمارت کے چھجے کے نیچے کھڑی ہو گئی تاکہ اس طوفانی بارش کا زور کچھ کم ہو۔ ڈر سے کانپتے ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو خوف سے کانپتے میں نے مڑ کر دیکھا۔ ایک دم سے میں سن رہ گئی، کیونکہ میرے عین پیچھے اسی چھجے کے نیچے
ایک نشئی لیٹا ہوا تھا۔ میرے وہاں آنے پر ایک دم سے وہ چونک کر کھڑا ہو گیا تھا اور مجھے عجیب نگاہوں سے گھورنے لگا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اس سے دور ہونے چاہا کیونکہ اس نشئی آدمی کی نگاہوں سے مجھے خوف آیا تھا۔ ایک دم سے اس نشئی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر میں نے تیز بارش کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگنا چاہا ہی تھا کہ میری کلائی اس نشئی کی گرفت میں آ گئی۔ میں سمجھ نہ سکی کہ آخر اس نشے میں دھت انسان کے اندر اتنا زور کہاں سے آ گیا تھا کہ وہ مجھے مضبوطی سے جکڑے کھڑا تھا۔ میں نے خوف سے لرزتے اس کو دیکھا تو وہ ایک دم اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میں کچھ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ سونگھ رہا تھا۔ میں اپنا سانس روک کر اس کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم سے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہ نشئی کسی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل میں بے ساختہ خیال آیا کہ وہ مخصوص خوشبو جو اس خوبرو نوجوان سے مجھے آئی تھی وہ ابھی بھی فضا میں تھی۔ یہ نشئی یقیناً اسی خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ایک دم سے اس نشئی کی عجیب بھاری آواز سنائی دی تو میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھا۔ یہ کس کی بات کر رہا تھا آخر؟ میں بس کسی بھی طرح اس نشئی سے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش میں تھی تاکہ یہاں سے بھاگ سکوں۔ اس نے جب دوبارہ مجھ سے یہی سوال کیا تو میں ناسمجھی سے اس کو دیکھے گئی۔ ایک دم سے اس نے کہا کہ وہ جنزاد کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، جس کی خوشبو تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں کہ یہ آخر کس جنزاد کی بات کر رہا تھا۔ اس گاؤں میں تو انسان رہتے تھے، جبکہ یہ نشئی کسی آتشی مخلوق کا مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ ایک پل کو تو مجھے لگا کہ یہ شاید واقعی نشے میں تھا، جب یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کیا جا رہا تھا۔ میں آس پاس کسی ڈنڈے کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگی تاکہ اس نشئی پر حملہ کر کے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا سکوں۔ ایک دم اس نشئی کی آنکھوں کو میں نے کالا سیاہ ہوتے دیکھا تو کانپ کر رہ گئی۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اپنی آنکھوں کو آسمان کی جانب اٹھائے وہ کچھ پڑھنا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ کوئی منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ اب مجھے ایسے لگنے لگا کہ یہ نشئی کوئی عام انسان ہرگز نہ تھا بلکہ کوئی اور مخلوق تھا۔ اس کو منتر پڑھتے دیکھ کر ایک دم سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے تیز آواز سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جب میں آیت الکرسی پڑھ چکی تو اس آدمی کی گرفت میرے ہاتھ پر سے خود بخود ڈھیلی پڑتی گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہاں سے بالٹی اٹھا کر تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ وہ نشئی اللہ کا کلام مجھے پڑھتا دیکھ کر پراسرار طور پر سن ہو چکا تھا۔ مجھے وہ بہت عجیب لگا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے اس نشئی کے پاس کچھ عجیب پراسرار طاقتیں تھیں جو وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گیا تھا، مگر اللہ کے کلام کے زور سے وہ سن پڑ گیا تھا۔ میں سر جھکائے آگے آ گئی تو مجھے پیچھے سے اسی نشئی کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے وہ بہت تیش میں چلا رہا ہو۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ گھر پہنچی تو سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ اماں دروازے پر ہی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے اندر گھستے دیکھ کر خاموشی کے ساتھ اپنی اوٹ میں کر کے ایک طرف کمرے میں لے گئی اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگی کہ تیرا ابا آیا ہوا ہے۔ میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ تو دور کنویں سے پانی بھرنے گئی ہے بلکہ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ اب جلدی سے اپنے کمرے میں جا کے کپڑے تبدیل کر لے اور باہر کھانے کے لیے آ جا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جیسا اماں نے کہا تھا بالکل ویسا ہی کیا۔ ویسے بھی میرے اندر نشئی کی وجہ سے اس قدر خوف اور دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں باتھ روم میں بند ہو گئی۔ لباس تبدیل کر کے گیلے کپڑوں کو جو ہی ایک طرف ٹوکری میں رکھنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ ان کپڑوں میں سے مجھے وہی پراسرار خوشبو آ رہی تھی جو اس شال میں سے آتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ خوشبو کیوں مجھے ہر جگہ اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھی اور اب تو کپڑوں میں سے بھی آنے لگی تھی۔ اگر اماں کو پتہ چل جاتا تو وہ کتنا ڈانٹتی مجھے، کیونکہ ابا عورتوں کے خوشبو لگانے کے سخت خلاف تھے۔ پھر میں کچھ دیر کے بعد باہر آ گئی تو ابا صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ میں فوراً ان کے حصار میں بیٹھ گئی۔ ابا میری آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ میں نے ایک دم ابا سے جب پوچھا کہ ابا آپ کیوں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے ایک دم پوچھا کہ بیٹی تم کیا کسی بات کو لے کر خوف زدہ ہو؟
میں ابا کی بات سن کر ایک دم ساکت رہ گئی۔ ابا کو کیسے علم ہوا کہ میں اندر سے کس قدر ڈری ہوئی ہوں؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے ابا کو تسلی دی کہ نہیں ابا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ مگر انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹی، تمہاری آنکھوں کا رنگ خود بخود سرخ تب ہی ہوتا ہے جب تم کسی بات کو لے کر ڈری ہوئی ہوتی ہو۔ میں یہ بات جان کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے یہ حقیقت آج خود پہلی دفعہ معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ زندگی میں کبھی اس قسم کے پراسرار واقعات آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے ابا کو یقین دہانی کروا دی تھی، مگر میں خود بہت الجھی ہوئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد شام کا اندھیرا ہر جانب چھا گیا تھا۔ میں کمرے میں جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے امی نے کہا کہ بیٹی جلدی سے اوپر چھت پر سے اپنے ابا کے کپڑے اتار کر لے آؤ، رات کو اگر پھر سے بارش ہوئی تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اوپر کی جانب بڑھنے لگی۔ چھت پہ سے کپڑے اتار کر نیچے جانے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے کانوں میں کچھ آوازیں آنے لگی۔ میں پہلے تو نظر انداز کر کے جانے لگی، مگر پھر ایسے لگا کہ یہ آواز میں کہیں سن چکی ہوں۔ میں پیچھے مڑی تو ہر جانب سناٹا تھا۔ گھر کی منڈیر سے آگے ہو کر دیکھا، مگر اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ گاؤں میں تو ویسے بھی سب لوگ جلد ہی سو جایا کرتے تھے۔ میں نے جب غور کیا تو وہ قرآن پاک کا کلام تھا جو کوئی پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے چھت سے نظر آتی ساری گلی دیکھ لی تھی، مگر کوئی انسان دکھائی نہیں دیا۔ ایک دم سے میری نگاہ ہماری گلی سے ذرا فاصلے پر موجود مسجد پر گئی اور ٹھہر گئی۔ میں آنکھیں کھولے وہ پراسرار منظر دیکھنے لگی، کیونکہ مسجد کی چھت پر سے ایک تیز روشنی نکل رہی تھی۔ اس سفید روشنی کو دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے وہاں کوئی تھا، مگر مجھے اس آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی میں کچھ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تو معلوم ہوا کہ وہ آواز اسی مسجد سے آئے جا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جو کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا وہ اسی مسجد میں تھا، مگر اتنی رات کو یہ کون ہو سکتا تھا؟ مجھے یہ کوئی انسانی مخلوق نہ لگی، بلکہ کوئی پراسرار مخلوق لگی تھی۔ مگر وہ آواز ایسے لگ رہا تھا جیسے میں پہلے سن چکی ہوں، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں ادھر کھڑی ہی تھی کہ ایک دم سے وہ سفید پراسرار روشنی اس مسجد کی چھت پر سے آنا بند ہو گئی اور وہاں پر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ایسا لگا کہ جو کوئی بھی اس مسجد میں تلاوت کر رہا تھا وہ اب وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نیچے جانے کا ارادہ کرنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے اپنی چاروں جانب وہی خوشبو ایک مرتبہ پھر سے محسوس ہوئی۔ میں سانس روک گئی تھی، کیونکہ قدموں کی آہٹ اپنے پیچھے سنائی دینے لگی تھی۔ میرا چہرہ خوف کی وجہ سے زرد پڑ گیا تھا۔ امی نے مجھے کہا بھی تھا کہ کپڑے اتار کر جلدی سے نیچے آ جانا، کیونکہ رات کو چھت پر اکیلی لڑکی کا کھڑے ہونا خطرناک ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت بہت سی پراسرار مخلوق فضا میں آزاد پھر رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ پراسرار مخلوق کسی خوبصورت لڑکی کے اوپر عاشق ہو جائیں تو پھر وہ ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ کسی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ جلدی سے نیچے جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ ایک دم سے پیروں میں کچھ پھنسا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید میرے ہاتھ میں موجود ابا کے کپڑوں میں سے کوئی جوڑا گر گیا ہوگا۔ نیچے جھک کر جو ہی نیچے اترنے لگی کہ ایک دم ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئی اور ساکت نگاہوں سے اپنے ہاتھ میں موجود اس شال کو دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں اس شال کو دیکھتے ہی خیال آیا کہ یہ تو میں نے امی سے چھپا کے الماری کے ایک کونے میں رکھ دی تھی، اب پھر سے یہ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ اس چادر سے وہ خوشبو بہت تیز آ رہی تھی، جیسے ابھی کسی نے اس کو لیا ہو، کیونکہ وہ کافی گرم تھی۔ کسی کے وجود کی گرمائش میں اس کا ہاتھ لگا کر محسوس کر پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک جھماکہ ہوا کہ کہیں یہاں پر وہی لڑکا تو نہیں آیا تھا اور اس نے یہ شال اوڑھی ہو۔ میں ایک دم سے کپڑے ایک طرف رکھتی پورے چھت پر دیکھنے لگی کہ اگر وہ یہاں آیا بھی تھا تو اتنی جلدی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ابھی ایک لمحہ پہلے تو مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ساری چھت پر ایک عجیب قسم کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان کپڑوں کو اور شال کو اٹھایا اور نیچے کی جانب دوڑ لگا دی۔ امی ابو کب کے سو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کرتی فوراً الماری کی جانب بھاگی۔ میں تصدیق کر لینا چاہتی تھی کہ آیا وہ شال یہاں پر موجود تھی یا نہیں۔ جو ہی الماری کھولی تو حیران رہ گئی
کیونکہ اس شال کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ پھر یہ چادر یہاں سے کس نے نکالی تھی؟ میں نے پوری الماری چھان ماری مگر وہ کہیں نہ ملی، جبکہ جو چادر چھت سے ملی تھی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اوڑھ رکھی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر سر جھٹک کر آخر کار اس شال کو میں نے ایک طرف تہہ کر کے رکھا۔ اب میں سوچ چکی تھی کہ صبح جب ابا گھر سے باہر ہوں گے تو کسی نہ کسی بہانے سے مسجد کے قریب جا کر اس نوجوان کو اس کی یہ چادر واپس کر دوں گی تاکہ میرا یہ خوف ختم ہو سکے۔ میں نے ابھی تک اس کا نام تک بھی نہیں پوچھا تھا، جسے دیکھ کر میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگتا تھا۔ مجھے وہ خوشبو طلسماتی طور پر اپنے سحر میں ہر مرتبہ جکڑ لیتی تھی، جو کہ میرے لیے ایک خطرے کی بات تھی، کیونکہ اگر کسی دن ابا کو حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے سخت سزا دینی تھی۔ کچھ دیر بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور جلد ہی میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ میں ایک بالکل ویران اور سنسان جگہ پر آگے چلتی جا رہی تھی، جہاں پر کسی قسم کی کوئی روشنی نہ تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے اور میں اچانک ادھر کیسے پہنچ گئی، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا تھا کہ میں امی کے کہنے پر پانی بھرنے نکلی تھی گھر سے۔ سیدھا جاتے جاتے اچانک سے میرے قدم جانے کس راہ پر نکل آئے تھے کہ مجھے علم ہی نہ ہو سکا۔ ایسے لگا کہ جیسے کسی نے مجھ پر کوئی طلسم پھونک دیا ہو، یا پھر میں کسی ان دیکھی کشش کے سحر میں گم ہوتی یہاں چلی آئی تھی۔ اب جب سمجھ میں آیا تو بہت خوف آ رہا تھا کہ میں اس اندھیرے سے کیسے باہر جاؤں۔ میرے چہرے پر خوف اور ڈر کے باعث پسینہ آ گیا تھا، دل بہت تیز رفتار میں دھڑک رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے میں کسی روشنی کی تلاش میں تھی تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ آخر میں چل کس راستے پر رہی تھی۔ ایک دم مجھے چلتے چلتے رک جانا پڑا۔ میرے چہرے پر خوف کے بجائے کچھ پرسکون تاثرات چھائے تھے، کیونکہ میرے کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ وہ آواز جس شخص کی تھی وہ اللہ کا کلام پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ ذہن پر زور ڈالا اور اب میں مسلسل اس آواز کی جانب بڑھتی جا رہی تھی جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ جوں جوں میں آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ آواز تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ایک دم سے فضا میں ہر طرف دیکھتے ہی دیکھتے روشنی چھا گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑے ہر طرف اس روشنی کو دیکھا تو ایسے لگا کہ کسی نے تیز آگ لگائی ہو، کیونکہ ایک دم سے گرمی بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ ارد گرد روشنی محسوس کرتے میں نے ایک جھٹکے سے سامنے دیکھا تو تھوڑا دور مجھے کسی شخص کی پیٹھ دکھائی دی۔ میں آگے بڑھنے لگی تو اندازہ ہوا کہ وہ جو کوئی بھی تھا جائے نماز بچھا کر اس پر بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مگر ایک چیز جس نے میرے قدم زنجیر کر لیے تھے وہ دائیں جانب موجود شخص کی موجودگی تھی۔ میں اس شخص کو دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب میں کیا کروں۔ میرا جسم اپنے سامنے اسی نشئی کو دیکھ کر کانپنے لگا تھا۔ اس نشئی کا رخ میری جانب ہرگز نہ تھا، بلکہ وہ تو اس خوبرو نوجوان کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا جا رہا تھا۔ میں خوف سے سفید پڑتی اس نشئی کے ہاتھ میں موجود مشعل دیکھے جا رہی تھی جس کے اوپر بھڑکتی ہوئی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نشئی کی خوفناک شکل سے مجھے وحشت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اس کے بال لمبے لمبے اور بکھرے ہوئے تھے، جبکہ منہ سے لال رنگ کا کچھ نکل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نشئی نے کسی کا خون پیا ہو۔ مجھے وہ کوئی درندہ معلوم ہو رہا تھا جو نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے چکا تھا، اور اب اس کا رخ اس نیک خوبرو نوجوان کی طرف تھا۔ مجھے یہ منظر بہت دل دہلاتا ہوا لگ رہا تھا۔ دل بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے نگاہ ادھر ادھر دوڑائی تاکہ کسی طرح اس خوبصورت خوبرو نوجوان کی جان بچا سکوں، جو ہر چیز سے غافل ہو کر قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کو علم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ایک وحشی درندہ اس کی جان لینے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری نگاہ ایک دم ایک طرف گرے ہوئے ڈنڈے پر پڑی۔ میں نے بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے اس کو اٹھایا اور آس پاس بھڑکتی ہوئی آگ کی مدد لے کر اس ڈنڈے کو مشعل بنا کر اس نشئی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ میری کوشش تھی کہ میرے قدموں کی آہٹ اس نشئی کو محسوس نہ ہو، اس وجہ سے میں سانس تک روک گئی تھی۔ نشئی سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے میں نے ایک دم وہ مشعل اس نشئی کی پیٹھ پر زور سے ماری۔
ایک آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ فضا میں بلند ہوا۔ میں اس دھماکے سے دور جا گری تھی۔ خوف سے میں زمین پر اوندھے منہ لیٹے آنکھوں کو سختی سے بند کر گئی تھی۔ نہ جانے وہ نشئی اس آگ سے ڈرا ہوگا یا نہیں۔ ایک دم سے کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے گھبراتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو ساکت رہ گئی، کیونکہ سامنے ہی وہ نشئی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل کر بھسم ہو رہا تھا۔ وہ مشعل اس کو پوری طرح سے اپنی پکڑ میں لے چکی تھی، جس سے وہ چاہ کر بھی اپنی جان نہ چھڑوا سکتا تھا۔ اس کی دل خراش چیخیں سن کر میں نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ ایک دم میری نگاہوں کے سامنے وہی خوبرو جوان کھڑا تھا جو اس نشئی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اس وقت مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا۔ میں اس کو سانس روکے دیکھے گئی۔ وہ مسلسل کچھ پڑھتا جا رہا تھا، جس سے اس نشئی کے اوپر لگی آگ مزید زور پکڑ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نشئی جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ میں بغیر پلک جھپکتے اس راکھ کے ڈھیر کو دیکھنے لگی، جو خود بخود وہاں سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ جب میں نے اس کو اپنی جانب قدم بڑھائے ہوئے دیکھا تو خوف سے میں پیچھے ہونے لگی۔ مجھے اب کسی بھی طرح یہاں سے جانا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسے لگا کہ کوئی مجھے زور زور سے ہلا رہا ہو۔ میں پہلے تو سمجھ نہ سکی، مگر جب ایک جانی پہچانی آواز سنی تو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے میری امی مجھے اٹھا رہی تھیں، کیونکہ صبح ہو چکی تھی۔ میں حیران پریشان سی ان کو دیکھ رہی تھی، گویا سمجھنا چاہ رہی تھی کہ جو کچھ میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی وہ کیا تھا۔ اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھا دیکھ کر ایک دم ذہن بیدار ہوا کہ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ میرے ماتھے پر خوف کے باعث ابھی تک پسینے کے ننھے ننھے قطرے موجود تھے۔ امی مجھے اٹھا کر کب کی جا چکی تھی، کیونکہ آج انہوں نے ناشتے سے فارغ ہو کر خالہ سکینہ کی طرف جانا تھا۔ وہ تو مجھے بھی لے کر جانا چاہ رہی تھی، مگر میں نے ان سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اکیلے ہی جانا پڑا۔ کچھ دیر بعد نماز سے فارغ ہو کر میں اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک دم سے ذہن میں جھماکا ہوا کہ آج تو میری سالگرہ تھی۔ میں پے در پہ رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا دن بھول بیٹھی تھی۔ میں نے اس دن اپنی سالگرہ منانے کا سوچ رکھا تھا، مگر امی نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ ابا کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ اب آج اتفاق سے اماں خالہ سکینہ کے گھر جا رہی تھیں اور ابا تو ویسے بھی مسجد میں دن کے وقت ہوتے تھے، تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ کر قریب کی دکان سے ایک کیک منگوا لیا تھا۔ میرا بھائی ابا کی نظروں میں آئے بغیر جلدی سے کیک لا کر ایک طرف چارپائی کے نیچے چھپ چکا تھا۔ گھر کو ہم دونوں نے ہی مل کر غباروں اور پھولوں سے سجا لیا تھا۔ اپنی 3-4 سہیلیوں کو میں بلا چکی تھی، وہ بس کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی تھی، کیونکہ ان کا گھر قریب ہی تھا۔ ایک دم سے دروازہ زور زور سے بجنے لگا تو میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتی دروازہ کھولنے گئی۔ میں یہی سمجھی تھی کہ میری سہیلیاں آ چکی ہیں، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایسے لگا کہ میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، میرا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، پورے وجود پر کپ کپی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے خوف کی وجہ سے دروازہ بند کرنے لگی تھی کہ مجھے رک جانا پڑا۔ میری آنکھیں ڈر کے مارے پھیل گئیں، کیونکہ سامنے موجود شخص کا پیر اس دروازے کے بیچ میں تھا، جس سے وہ داخلی دروازے کو بند ہونے سے روک چکا تھا۔ میں نے گھبرا کر بھائی کو دیکھنا چاہا، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ تو باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا چکا تھا، اب اس گھر میں صرف میں اکیلی تھی۔ یہ احساس مجھے بہت ڈرا رہا تھا، کیونکہ سامنے موجود شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی نشئی تھا، جو اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے دروازے کو پکڑ کے کھڑا تھا۔ میرا خوف سے پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اگر ابا نے یا گاؤں کے کسی بھی جاننے والے نے اس نشئی کو میرے گھر کی دہلیز پر کھڑے دیکھ لیا تو میرے ابا کی کس قدر بدنامی ہونی تھی۔ ابا نے میرا قتل کر دینا تھا۔ میں اپنی پوری قوت لگا کر اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش میں تھی کہ ایک زوردار جھٹکا مجھے لگا، جس کی وجہ سے میں دور جا گری۔ وہ دروازہ نشئی کھول کر اب اندر آ چکا تھا۔ میں ہراساں ہو کر اس کو دروازہ بند کرتے دیکھنے لگی۔ اس نشئی نے اندر آ کر آنکھیں بند کی اور گہرے سانس لینے لگا۔
مجھے ایک دم سے عجیب سا احساس ہوا جیسے وہ کچھ سونگھ رہا تھا۔ وہ خوشبو والی چادر کہاں ہے؟ اس نشئی کے منہ سے ایسی بات سن کے میں ساکت رہ گئی۔ یہ بھلا اس شال کا کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس کا کیا تعلق تھا اس خوبرو نوجوان کی چادر سے؟ ایک دم سے میرے ذہن میں وہ بھیانک خواب کی جھلک لہرائی جس میں یہ نشئی اس خوبرو نوجوان کو مارنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی ضرور اس سے کوئی نہ کوئی دشمنی تھی۔ مجھے اس نوجوان کو بچانا ہوگا اور اس کی چادر کو کسی بھی صورت اس پراسرار نشئی کے ہاتھ نہیں لگنے دینا تھا۔ مگر وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ وہ اس چادر سے آتی اس نوجوان کی خوشبو کو محسوس کرتے میرے کمرے تک پہنچ جائے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں، کس طرح اس نشئی کو روکوں۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے آس پاس دیکھا جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ نشئی میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے ایک طرف پمپ کے قریب رکھا بھاری پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب گئی۔ میری پوری کوشش تھی کہ قدموں کی آواز نہ آئے۔ ایک دم سے ہی اس نشئی کو الماری کھولتے دیکھ کر میں نے پوری قوت سے وہ پتھر اس نشئی کے سر میں دے مارا۔ خون فوارے کی طرح اس کے سر سے بہنے لگا اور وہ ادھر ہی گر گیا۔ اچانک سے فضا میں تیز روشنی چھا گئی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا تھا۔ شکریہ میری جان بچانے کے لیے۔ ایک دم سے بھاری مردانہ آواز سن کر میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ خوبرو نوجوان میرے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اچانک سے وہ کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آئے؟ اس نوجوان نے کہا کہ وہ ایک جن زاد ہے اور بہت سالوں سے گاؤں سے دور اس ویران علاقے میں اکیلا رہ کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ایک مسلمان جن زاد تھا جس کا مقصد آس پاس موجود تمام کالی بھیانک طاقتوں کو اللہ کے کلام سے ختم کرنا تھا۔ بہت عرصے سے اس کے پیچھے یہ کالا سایہ پڑا ہوا تھا جو کہ اپنی مکروا طاقتوں سے مجھے مارنا چاہتا تھا تاکہ میں اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نہ کہوں۔ جب آپ میری جھونپڑی میں آئیں تو میں ایک پل کے لیے آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ آپ کی ہری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اس کالے سائے کو یہ بات پتہ چل گئی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو اپنی چادر دے دی تھی کیونکہ اس چادر میں میری طاقتیں ہیں۔ اگر یہ نشئی اس چادر کو جلا دیتا تو آج میں بھی اس آگ میں جل کر بھسم ہو جاتا۔ اب یہ کالا سایہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کسی قسم کا خوف محسوس نہ کریں اور پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ میں نے آپ کے اور اس گھر کے گرد ایک مضبوط حصار بنا دیا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ وہ جن زاد یہ سب کہہ کر جا چکا تھا۔ پھر سب کچھ پہلے جیسا پرسکون ہو گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔